کیا آپ کو معلوم ہے کہ صرف 10 سیکنڈ میں بھی استخارہ ہوتا ہے؟ اگر آپ سفر کی مسافت طے کر رہے ہوں، دفتر کی مصروفیات میں گھرے ہوں، ہسپتال کے کسی نازک مرحلے سے گزر رہے ہوں، یا کسی ایسی مجبوری میں مبتلا ہوں جہاں سنت کے مطابق استخارہ کرنا ممکن نہ ہو، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو استخارے کا ایک نہایت آسان، مختصر اور مجرب طریقہ بتائیں گے، جسے صدیوں سے اہل علم، صوفیہ اور اکابرین نے بیان فرمایا، اپنے معمولات میں اختیار کیا اور ضرورت کے مواقع پر خود بھی اس پر عمل کیا۔ یہ طریقہ چند ہی لمحوں میں ادا ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی طلب کرنے کا ایک نہایت بابرکت ذریعہ ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، زندگی میں بعض اوقات ایسے نازک مواقع آتے ہیں جب فیصلہ فوراً کرنا ہوتا ہے، لیکن وضو کا پانی میسر نہیں ہوتا، جائے نماز بچھانے کی مہلت نہیں ہوتی، نماز استخارہ ادا کرنے کا وقت نہیں ہوتا، یا مکمل دعائے استخارہ پڑھنے کی فرصت بھی نہیں ہوتی۔ ایسے میں ایک مومن کا دل یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے رب سے خیر اور رہنمائی طلب کر لے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ استخارے کا مسنون، افضل اور کامل طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت نفل نماز ادا کی جائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی مکمل دعائے استخارہ پڑھی جائے۔ یہ اصل طریقہ ہے، یہی زیادہ بابرکت ہے، اور یہی سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ البتہ دین اسلام نے ہر حال میں بندے کی آسانی اور سہولت کا بھی پورا لحاظ رکھا ہے۔ اگر کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے نماز استخارہ ادا کرنا ممکن نہ ہو تو صرف دعا کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وَلَوْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ استخارہ بالدعاء، یعنی اگر کسی شخص کے لیے نماز استخارہ ادا کرنا دشوار ہو جائے تو وہ دعا کے ذریعے استخارہ کر لے۔ اسی طرح حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی کام میں جلدی ہو تو وہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی واختر لی واجعل لی الخیرہ، یعنی اے اللہ میرے لیے بہتر فیصلہ فرما، میرے لیے بہترین راستے کا انتخاب فرما، اور اسی میں میرے لیے بھلائی رکھ۔ یا یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری، یعنی اے اللہ میرے لیے بہتر فیصلہ فرما، میرے لیے بہترین راستے اختیار فرما، اور مجھے میرے اپنے انتخاب کے حوالے نہ فرما۔ ذرا غور کیجئے، کتنے مختصر الفاظ ہیں، مگر ان میں کتنی عظیم معنویت پوشیدہ ہے کہ بندہ چند لمحوں میں اپنا پورا معاملہ اپنے رب کریم کے سپرد کر دیتا ہے، جو ہر ظاہر و پوشیدہ بات کو جاننے والا، ہر خیر و شر سے باخبر، اور اپنے بندوں کے حق میں سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مختصر دعائیں ضرورت اور مجبوری کی حالت میں استخارے کا ایک آسان، مفید اور مجرب ذریعہ ہے۔ تاہم جب بھی موقع، وقت اور استطاعت میسر ہو تو سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے مکمل دعائے استخارہ پڑھنا ہی افضل، اکمل اور زیادہ بابرکت طریقہ ہے۔ اور آخر میں ایک اہم گزارش، اگر آپ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق استخارہ کرنے کا مکمل، مستند اور مرحلہ وار طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس موضوع پر ہماری تفصیلی ویڈیو بھی جلد اپلوڈ کی جائے گی۔
انشاءاللہ تعالی۔ تو اسے بھی ضرور ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ استخارے کو بالکل اسی طریقے سے ادا کر سکیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر فیصلے میں اپنی رضا اور خیر طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق استخارہ کر دے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔